اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اللہ مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا تصحوا آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اتنی غفلت تو نہ کر بازی خدا کے واسطے فکر کر کچھ تو بھلا روزے جزا کے واسطے ہے فتو سوتا رہے ہر صبح اور وقت اذاں مرغ و ماہی سب اٹھیں یاد خدا کے واسطے۔ سامعین محترم، خدائے بزرگ و برتر کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں اور آپ اللہ کے حضور رمضان المبارک کے پہلے جمعے کی ادائیگی کے لیے حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ خالق کائنات ہم سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ چاروں جمعے پورے روزے اور تراویح کی سعادت سے اللہ سرفراز فرمائے۔ سامعین محترم، میں اور آپ اپنے گرد و پیش میں دیکھیں، اپنے محلے دار اور اپنے عزیزوں میں دیکھیں، کتنے لوگ تھے جو گزشتہ رمضان شریف میں زندہ تھے اور آج ان کی لسٹ اور ان کا نام اور ان کا مقام جو ہے اس دنیا سے کٹ چکا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ہر رمضان کو زندگی کا آخری رمضان سمجھ کے گزارو، اس لیے کہ کسی کے پاس کوئی پرمٹ نہیں ہے، کوئی دستاویز نہیں ہے کہ اگلے سال تک میں زندہ رہوں گا پھر مجھے رمضان نصیب ہو جائے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اور امت کو اس عظمت کی طرف توجہ دلانے کے لیے رمضان کی آمد سے پہلے 2 مہینے دعائیں رمضان کے لیے کرتے تھے اور فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے اندر برکتیں نصیب فرما اور زندگی کی اتنی مہلت نصیب فرما دے کہ رمضان کی بہاریں نہ سمیٹنی، رمضان دیکھنا نصیب ہو جائے، روزے رکھنے نصیب ہو جائیں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو کتنے پیارے انداز میں مخاطب فرمایا۔ یہ ایسا ہی خطاب ہے جس طرح ماں اور باپ
یوں اپنی اولاد کو کہیں اے میرے دل کے ٹکڑے، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اس وقت اولاد کتنی فرحت محسوس کر رہی ہوتی ہے کہ میری ماں نے مجھے کہا تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، باپ نے کہا تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے میرے ایمان والو، میرے پیارے بندو جنہوں نے میرے حکموں کی تعمیل کی، آؤ میں تمہیں خوشخبری سناؤں، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر میں نے روزے فرض کیے ہیں۔ یہ واحد عبادت رمضان کی ہے جس میں اللہ نے ترغیب دی، ورنہ اور نماز جتنی بھی عبادات ہیں نا، اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، یہ نہیں کہا کہ پہلی امتیں بھی کرتی تھیں، لیکن اس رمضان کے روزوں کے لیے اللہ نے ترغیب دی اور کہا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ رمضان کے روزے یوں نہ سمجھنا صرف تمہارے اوپر فرض کیے ہیں، پہلی امتوں پر بھی میں نے فرض کیے ہیں، لیکن جو انعامات میرے تمہارے لیے ہیں نا وہ کسی کے لیے بھی نہیں تھے۔ پہلی امتوں نے روزے رکھے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے پیغمبر ہیں ان کی امتوں کے روزے تھے، ان کی گنتی میں فرق تھا، ان کی تعداد میں فرق تھا، لیکن جو انعام و اکرام اللہ نے اس امت پر اپنی رحمتوں کے سمندر بہا دیے ہیں یہ پہلی امتوں کے لیے نہیں تھے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے میں نے رمضان کے روزے تیرے اوپر کیوں فرض کیے ہیں ذرا یہ تو پوچھ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تیرے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا دھیان پیدا ہو جائے، اللہ سے تیرا ٹوٹا ہوا جو رشتہ تھا وہ پھر سے مضبوط ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے رمضان کے روزے اس لیے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں کہ 11 مہینے میں غفلتوں سے تم نے زندگی گزاری، معصیت کے اندر تم نے زندگی گزاری، میرا دل چاہا میں اپنے بندے کے اندر روحانیت جو کمزور ہو چکی تھی اس کے اندر میں اضافہ کروں، اس کی بیٹری جو کمزور ہو گئی تھی ایمان والی اس کو چارج کر دوں، اس لیے میں نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ شاید خدا کے خزانے میں کوئی رزق کی کمی آ گئی ہے تو اللہ نے فرمایا 1 مہینے تم کھانا پینا چھوڑ دو، تھوڑا کر دو تاکہ میرے اور رزق کے خزانے بھر جائیں پھر دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، ساری کائنات جب سے میں نے بنائی ہے اور جب تک یہ کائنات رہے گی صرف انسان نہیں بلکہ ساری کائنات میرے دسترخوان پہ صبح بھی روٹی کھاتی ہے، شام کو بھی روٹی کھاتی ہے۔ یہاں تک رب العالمین نے فرمایا صرف ایمان والے نہیں، جو میرے وجود کا انکار کرتے ہیں، جو میرے محبوب کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، میں نے ان کے لیے بھی دروازے رزق کے بند نہیں کیے۔ اور اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین و آسمان میں جتنی بھی مخلوق ہے وہ ہواؤں میں اڑنے والی ہو، وہ سمندروں کی گہرائی میں رہنے والی ہو، وہ پہاڑوں کی پنہائیوں میں رہنے والی ہو، اللہ فرماتے ہیں اے انسان ساری مخلوق کو روزی میں دیتا ہوں۔ اس لیے کہ موسیٰ نبی علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، اللہ نے فرمایا موسیٰ آؤ میں تمہیں اپنی قدرتوں کا نظارہ کرواؤں۔ یا اللہ آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے خود شفقت فرمائی کہ میں اپنی قدرتوں کا نظارہ کرواؤں، تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا موسیٰ یہ جو سامنے پتھر پڑا ہے نا اس پتھر پر آسا مارو، لاٹھی مارو،
ماری لاٹھی، پتھر ٹوٹا، اندر سے اور پتھر نکلا. یا اللہ پتھر ہی نکلا ہے. اللہ نے فرمایا ایک اور ضرب لگاؤ. ایک اور ضرب لگائی، پتھر ٹوٹا، اندر سے ایک کیڑا نکلا جس کے منہ میں تازہ گھاس تھی، سبز. موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ منظر دیکھ کر بے ساختہ زبان سے نکلا سبحان اللہ، کمال ہو گئی. کوئی سوراخ نہیں، کوئی ذریعہ نہیں، یہ کیسے اس کے روزی یہاں پہنچی ہے. اللہ نے کیڑے کو بولنے کی طاقت نصیب فرما دی. کیڑا کہتا ہے اللہ کے کلیم آؤ میرا عقیدہ سنو اور میرے رب کی شان سنو. کون کہتا ہے؟ کیڑا. کس کو کہتا ہے؟ اللہ کے نبی کلیم کو، کہ آؤ مجھ سے میری زبان جو چھوٹی سی ہے نا، میں آپ کو سناؤں کہ میرا عقیدہ کیا ہے اور میرے رب کی قدرتیں اور میرے رب کا نظام جو ہے وہ کس طرح چل رہا ہے. کیڑا زبان حال سے کہتا ہے سبحان من یرانی، قربان جاؤں اس رب کائنات پر کہ اس کو اپنی مخلوق جہاں جہاں بھی موجود ہے اس کی آنکھ سے باہر نہیں، وہ اپنی مخلوق کو دیکھ رہا ہے. سبحان من یرانی ویعرف مکانی، قربان جاؤں اس رب پہ جس کو اپنی مخلوق کے گھر کے ایڈریس بھی معلوم ہے. میرا بندہ، میری مخلوق، کیڑا مکوڑا، حشرات الارض، پکھی، کون اس جگہ کہاں بیٹھا ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے، یہ کون بیان کرتا ہے؟ کیڑا. سبحان من یرانی، قربان جاؤں اس رب کائنات پر جو مجھے دیکھ رہا ہے. وَيَعْرِفُ مَكَانِي، اور جس کو میرے گھر کا ایڈریس بھی معلوم ہے. وَيَسْمَعُ كَلَامِي، قربان جاؤں اس رب کائنات پہ جس کی قوت سماعت اتنی ہے. میری زبان دیکھو، میرا وجود دیکھو، اتنا سا میرا وجود، تو زبان کتنی سی ہوگی اس وجود کے اندر. دیکھو میرا اور آپ کا قد 5 فٹ 6 فٹ 7 فٹ تک جاتا ہے، لیکن زبان چند انچ کی ہوتی ہے. اس کیڑے کی زبان کتنی ہوگی جس کا وجود ہی بالکل معدوم ہے. اور وہ کہتا ہے وَيَسْمَعُ كَلَامِي، قربان جاؤں اس رب کائنات پر جو میری بات سن لیتا ہے. اور پھر اگلی بات کیا فرمائی؟ وَلَا يَنْسَانِي، اے موسیٰ رب کائنات کی قسم ہے جب سے اس نے مجھے پیدا کیا ہے ایک لمحہ بھی مجھے یاد نہیں کہ اس کو بھول گیا ہو کہ میں نے روٹی وہاں پہنچانی ہے. ٹائم ہوتا ہے تو وہ خود روٹی میرے دسترخوان پہ پہنچا دیتا ہے. تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا بندے میرے ہاں رزق کی کمی نہیں کہ میں نے تمہیں کہا ہے کہ تو کھانا پینا چھوڑ دے، رزق تھوڑا سا کم ہو گیا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں 11 مہینے تو نے بڑا کھایا اور کھا کھا کے سویا رہا، غافل رہا، تیری روحانیت کے اندر کمی آ گئی. میں چاہتا ہوں رمضان میں تیری جسمانی طاقت کو کم کر کے تیری روحانی پرواز کو میں بلندی نصیب فرما دوں. اور کیسی بلندی نصیب فرما دوں کہ تیرے اندر یہ یقین پیدا ہو جائے کہ میرا رب مجھ سے جدا نہیں، میرا رب مجھ سے جدا نہیں، ہر جگہ میرا رب میرے ساتھ ہے. اور اس لیے تو اللہ کریم نے یہی فلسفہ رمضان ہے لعلکم تتقون، تمہارے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے. اس لیے حدیث قدسی ہے، رب العالمین نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بی. لوگوں نماز کے اندر ریاکاری ہو سکتی ہے، زکوٰۃ کے اندر ریاکاری ہو سکتی ہے، حج کے اندر ریاکاری ہو سکتی ہے. اگر کوئی عبادت ریاکاری سے پاک ہے تو وہ روزے والی عبادت ہے.
گناہگار سے گناہگار بندے نے اگر روزہ رکھ لیا نا، نیت کر لی، تو ہم نے مزدوروں کو دیکھا جو دیہڑی والے ہیں، کتنا مشکل ہوتا ہے. ہم تو ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے بھی کہتے ہیں جی بڑا روزہ سخت تھا. اچھا اس غریب کا کیا حال ہوگا جو روزے کی حالت میں اپنے پیٹ کی خاطر اور اپنے بچوں کو حلال روزی کمانے کے لیے بوریاں اٹھا اٹھا کے جا رہا ہے، کندھوں پہ بوجھ اٹھائے جا رہا ہے. اصل روزہ تو پھر اس کا ہے نا، لیکن اس کے باوجود اس کو کس نے روکا ہے؟ وہ میاں اور جگہ نہیں ملتی، باتھ روم میں تو ٹوٹی ہے نا، واش روم میں تو ٹوٹی ہے نا، وہاں جا کے گلاس پانی پی لے. لیکن کیوں نہیں پیتا؟ وہ کیا کرتا ہے جب اس کو گرمی ستاتی ہے، پریشان ہوتا ہے، کپڑے کو بھیگا کر لیتا ہے، پانی ڈال لیتا ہے، اپنے سر پہ رکھ لیتا ہے، پھر شروع ہو جاتا ہے مولا تیرا شکر ہے، تیرے نام پہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، تو نے مجھے توفیق بخشی ہے. اللہ فرماتے ہیں تمام عبادات کے اندر ریاکاری ہو سکتی ہے، روزے کے اندر ریاکاری نہیں. جس نے بھی روزہ رکھا اس نے میرے لیے ہی رکھا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں. کیوں؟ اللہ رمضان کے ذریعے سے یہ دھیان پیدا کرنا چاہتے ہیں، اینما کنتم وہو معکم، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. اس لیے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم. اے بندے یہ یقین کر لے، تو جہاز میں ہو، تو زمین کی گہرائیوں میں تہ خانے کے اندر ہو، تو گھر کے اندر موجود ہو، تو دکان کے اندر موجود ہو، تو سڑک پہ چل رہا ہو، تیرا یہ دھیان ہونا چاہیے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے، اللہ کے کان مجھے سن رہے ہیں. اس لیے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو تم نے رمضان کو غلط سمجھ لیا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک صرف کھانا پینا تم نے سمجھا بند کرنا ہے، باقی سب کچھ کرتے رہو. فرمایا جو صرف صبح سے شام تک کھانے پینے تک محدود رہتا ہے اور باقی احتیاط نہیں کرتا، اس کے روزے کی اللہ فرماتے ہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں. روزے کے تقاضے ہیں، اور روزے کے تقاضے کیا ہیں؟ جس طرح ایئر کنڈیشن کے تقاضے ہیں. ابھی تو ایئر کنڈیشن آپ کی مسجد کا چلا نہیں، اگلے جمعے تک چل جائے گا. جب چل جائے گا پھر یہ دروازے یوں کھلے ہوئے نہیں ہوں گے. آج جو ہے وہ ایک ایک دروازہ کھلا ہے اور ایک ایک آگے جالی ہے. جب ایئر کنڈیشن ہوگا سب کچھ بند کر دو گے. کیوں؟ اس لیے بند کر دیں گے کہ اگر اے سی سے لطف اندوز ہونا ہے اور وہ کمال ٹھنڈک حاصل کرنی ہے تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے مین دروازہ بھی بند ہو، کھڑکیاں بھی بند ہوں، روشن دان بھی بند ہوں. اب دیکھو نا مسجد والوں نے آپ کی سہولت کے لیے کیا انتظام کیے. پچھلی دفعہ ہم نے ان کو کہا کہ یہ تو ساری بھائی اس میں کولنگ ہوتی نہیں، اس دفعہ پھر انہوں نے آگے سے کیا کر دیا، پردے لگا دیے ہیں اور پلاسٹک جو ہے وہ نیچے کر دی ہے تاکہ نیچے والوں کو ایئر کنڈیشن کا پورا فائدہ ہو. اللہ فرماتے ہیں اگر رمضان کا پورا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر زبان پر کا اس کا بھی روزہ ہونا چاہیے، آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے اور کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے. یہ سارے تقاضے پورے کرو گے تو پھر اے سی کی بھی تمہیں پوری فائدہ حاصل ہوگا اور رمضان کا بھی پورا فائدہ حاصل ہوگا. ہم یہ ایک اور ہمارے ہاں کمزوری ہے، ہم کہتے ہیں رمضان گزارو. یہ غلط ہے. یہ رمضان گزارنے کا مطلب گھوم پھر کے دائیں بائیں ٹی وی دیکھ کے موبائل دیکھ کے نیٹ چلا کے ٹائم پورا کرنا ہے کہ صبح اتنے بجے سحری ہوتی ہے، شام کو جناب والا 7 بجے جو ہے نا افطاری ہونی ہے. بس یہ ٹائم گزارنا ہے. جو گزارنا ہے رمضان اس کے اوپر سے یوں ہی گزر جاتا ہے اور اس کو دیتا کچھ نہیں ہے.
کہو ہم نے رمضان کو پانا ہے، رمضان کا فیض حاصل کرنا ہے، رمضان کی رحمتیں اور برکتیں اپنے وجود میں داخل کرنی ہے اور ان کو سمیٹنا ہے۔ جو اس لحاظ سے روزہ رکھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بی، میرے فرشتوں 11 مہینے میں نے تمہیں کہا تھا نا میرے بندے کے تم نامہ اعمال کے اندر لکھو حساب، اور اس کی میں نے تمہیں ایک لمٹ دی تھی۔ کتنی لمٹ دی تھی؟ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، یہ عام دنوں کی لمٹ ہے ثواب کی اور نیکیوں کی۔ اللہ فرماتے ہیں رمضان آ گیا، فرشتوں ایک سائڈ پہ ہو جاؤ، اب میں جانوں اور میرا بندہ جانے، اب تم ایک سائڈ پہ ہو جاؤ۔ یا اللہ ہم نے لکھنا نہیں ہے، فرمایا تم نے کیا لکھنا ہے، تم کیا جانتے ہو میرا بندہ کس اخلاص سے روزہ اس نے رکھا ہے، کس مشقت سے رکھا ہے، کس بھوک اور پیاس سے اس نے رکھا ہے۔ اس کے پاس سحری اور افطاری نہیں تھی، اس نے جناب والا پھر بھی روزہ رکھا ہے۔ تمہیں اس چیز کا پتہ نہیں، اس کا پتہ مجھے ہے، کیونکہ علام الغیوب میں ہوں، اس لیے روزہ اس نے میرے لیے رکھا ہے۔ میں اس کے خلوص کو دیکھ کر لاکھوں میں اس کو ثواب دوں، کروڑوں میں دوں، اربوں میں دوں، میرے خزانے میں کمی نہیں، اس لیے کہ الصوم لی وانا اجزی بی۔ رمضان وہ مہینہ ہے، رمضان میں اللہ نے ہر چیز کا شیڈول ہی بدل دیا۔ ذرا احساس کرو اللہ تم سے کیا چاہتا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، اور اللہ کی کتنی رحمتیں بے پایاں برسنے کے لیے تیار ہیں ہر لمحہ۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کی پہلی تراویح ہوتی ہے اور صبح سحری کے لیے بندہ اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے۔ پہلے دن ہی رمضان رمضان سے مشتق ہے۔ رمضان کا معنی یہ ہوتا ہے جلا دینا۔ اللہ فرماتے بندے تو یہ کہہ رہا ہوگا نعوذ باللہ اللہ نے بڑی زیادتی کی ہے، بھوکا رکھا ہے، پیاسا رکھا ہے۔ ہاں تو صحیح، میں تمہیں بتاؤں تو صحیح، بھوک پیاس کی وجہ سے میں نے تمہیں دیا کیا ہے، اور بھوک پیاس تیرے لیے فائدہ مند ہے، میرے لیے نہیں، میں تو کھانے پینے سے پاک ہوں۔ اب اللہ کریم فرماتے ہیں پہلا روزہ ہوتا ہے بندے تیرے میں سال بھر کے جو گناہ ہوتے ہیں نا پچھلے، ان کو اٹھاتا ہوں اور میں ان کو جلا دیتا ہوں کہ میرے بندے نے میرے لیے ساتھ صلح کر لی ہے، اور وہ تراویح پڑھنے کے لیے بھی آ گیا ہے، روزہ بھی اس نے رکھ لیا ہے۔ اگر کچھ بچ گئے تو دوسرے دن، تیسرے دن، یہاں تک کہ جب آخری روزہ ہوتا ہے تو رب العالمین فرماتے ہیں پھر وہ بدنصیب ہوگا جس کے گناہ رہ گئے ہیں، میں نے تو بخشنے میں دیر نہیں کی ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ پہلے اپنا نام اعمال دیکھ۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ بیمار، باوجود اس کے کہ بیمار ہیں لیکن حضور کے اس فرمان پر یقین کر لیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا صوموا تصحوا، او لوگو اگر تمہیں سب شفا چاہیے، بیماری سے افاقہ چاہیے، یہ وہ ذات تمہیں ارشاد فرما رہی ہے جس کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا نبی، میرا محبوب اپنی مرضی سے نہیں بولتا، زبان اس کی ہے، اس کی زبان پر اس کا رب بولتا ہے۔ محبوب کا بول رب کا بول ہے، محبوب کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے، اور خدا کی اطاعت محبوب کی اطاعت ہے۔ قرآن کی برگردانی کرو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، یا اللہ اور رسول کی دونوں کی اکٹھی اطاعت کا حکم ہوا۔ پھر کہیں اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے محبوب کی اطاعت کی اس نے عین خدا کی اطاعت کی ہے۔ وہ محبوب دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صوموا تصحوا، لوگوں چھوٹی موٹی بیماریوں کی وجہ سے
ڈاکٹر سے بار بار پوچھ کے، ہاں جی ڈاکٹر سے میرے لیے کوئی نقصان تو نہیں، نقصان تو نہیں، نقصان تو نہیں. ڈاکٹر کہتا ہے ہوں میرے مگروں لے، اچھا روزہ نہ رکھی. یہی تو چاہتا ہے نا. لیکن اللہ کا محبوب فرماتا ہے نہیں، روزہ رکھ کے دیکھ تو صحیح. یہ کس زبان نے تمہیں گارنٹی دی ہے؟ یہ اس شافی مطلق کے نمائندے نے گارنٹی دی ہے جس کی شان یہ ہے، دیکھی نہیں اگر کسی نے شان مصطفیٰ، دیکھی نہیں اگر کسی نے شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبریل امی ہے دربان مصطفیٰ. وہ محبوب فرما رہا ہے سومو تصحو. او میاں پہلے دن کچھ تکلیف ہوگی، برداشت کر لینا. اللہ بھی تو بندے کا امتحان لیتا ہے کہ یہ ذرا کچا بندہ آیا ہے، ذرا تھوڑا سا امتحان تو لوں، اس کو تھوڑی سی تکلیف بھی ہو، یہ برداشت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، یا روزہ توڑ دیتا ہے. اگر اس نے کر لیا، اگلا دن آتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اب گھبرا نہیں، سارا مہینہ روزہ رکھے گا، بیماری تیرے نزدیک نہیں آئے گی. صوموا تصحوا. اس لیے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے اندر کتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں، کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. رمضان کا پہلا روزہ آتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں دیکھو تو صحیح، میں نے سارا نظام چینج کر لیا بندے تیرے لیے. یا اللہ کیسا نظام چینج کیا؟ سورج نکل رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، کاروبار چل رہا ہے، آپ نے کیا نظام چینج کیا؟ اللہ فرماتے ہیں روزے دار ذرا میرے دروازے پہ آ کے دیکھ تو صحیح، میں نے فرشتوں کو کہہ دیا 11 مہینے تمہاری عبادت اور طرح کی ہے، لیکن رمضان کی تمہاری عبادت یہ ہے جہاں بھی گھر میں، کوٹھڑی میں، جھونپڑی میں، مسجد میں، جہاں بھی بیٹھے روزے دار دعا مانگ رہا ہے، اس کی دعا مانگنے میں تو دیر ہو سکتی ہے، تم نے وہاں پہنچنے میں دیر نہیں کرنی. یا اللہ پھر کیا کرے؟ فرمایا میرا بندہ جو مجھ سے مانگ رہا ہے وہ مانگتا جائے، تم فرشتوں آمین کہتے جاؤ. یہ شاہی انتظام کس کے لیے ہیں بھائی؟ یہ تیرے اور میرے لیے ہیں، یہ حضور کی امت کے لیے ہیں. پہلی امتوں کو یہ اللہ نے ناز اور نخرے اور یہ شانے اور یہ مقام اور یہ لوٹ سیل پہلی امتوں کو نصیب نہیں فرمائی ہے. تو پہلا نظام فرمایا پھر اللہ میاں 11 مہینے جنت کو سجاتے ہیں. فرشتوں نے پوچھا رب کریم جنت تو پہلی بھی بڑی خوبصورت ہے، آپ اور کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں رمضان آ رہا ہے، میں 11 مہینے اپنے بندوں کے لیے جنت کو سجاتا رہتا ہوں. تو روزہ رکھ کے بڑا احسان کرتا ہے، میں نے روزہ رکھ لیا ہے، رب کو تو دیکھ وہ کتنی کرم نوازیاں فرما رہا ہے. پھر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں اے ہوا میں اڑنے والی مخلوق، اے سمندر میں رہنے والی مچھلیوں، تمہارا داتا کون ہے؟ تمہارا رب کون ہے؟ سب کہتے ہیں یا اللہ آپ ہی تو ہمارے رب ہیں، آپ ہی تو ہمارے داتا ہیں، آپ ہی تو ہمارے مشکل کشا ہیں. فرمایا 11 مہینے تم عبادت اپنے رنگ سے کرتے تھے، اب رمضان آ رہا ہے اور آج رات روزہ شروع ہو جانا ہے. مثال کے طور پر رمضان کا چاند نظر آئے گا، اللہ الرٹ کر دیتے ہیں، ان کو ہوشیار کر دیتے ہیں تیار ہو جاؤ. یا اللہ کہاں فوجیں بھیجنی ہیں؟ فرمایا بھیجنی ہے فوجیں وہاں، میرے بندے آج تراویح پڑھیں گے، میرے بندے صبح سحری کریں گے. تم نے آج سے یہ کام شروع کر دینا ہے کہ صبح سے شام تک میری دربار میں صرف یہی کہتے رہو یا اللہ حضور کے امتی جو روزے دار ہیں ان کی بخشش فرما دے. تم دعا کرتے رہو گے، میں اپنے محبوب کی امت کو جہنم سے نکال کر جنت الاٹ کرتا چلا جاؤں گا. یہ شاہی انتظام کس کے لیے ہو رہے ہیں؟ یہ روزے دار کے لیے شاہی انتظام ہو رہے ہیں.
پھر آگے چل کے اللہ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے، بندے تو کتنا بد نصیب ہے، خدا سے بے وفائی کرتا ہے، خدا سے تو نمک حرامی کرتا ہے۔ جس رب نے تمہیں ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ تک تیری ساری ضرورتوں کو پورا کیا، جس نے معاشرے میں اور طبقے میں اور برادری میں تمہیں عزت دی ہے، اور آج تو اس خدا کے حکم کو پامال کرتا ہے اس لیے کہ تیرے پاس 4 پیسے آ گئے ہیں، تو کہتا ہے مجھے روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ جو روزہ ہے نا، میرے اوپر کیا احسان کر رہے ہو؟ اس میں اپنے لیے تم نے کمائی کرنی ہے، اپنی آخرت بنوانی ہے، اپنے گناہ معاف کروانے ہیں۔ میں تو صرف وہ ہوں جو گناہگار کے بخشنے کے لیے بےتاب ہوں، میرا بندہ کب آئے گا میرے دروازے تک؟ اور اللہ کی رحمتوں کو دیکھو کہ رب العالمین نے ایک ٹیم تشکیل دی ہے جس کا یہی کام ہے کہ وہ صبح سے شام تک آوازیں لگاتے ہیں، اگرچہ ہمارے کانوں میں وہ قوت سماعت پہنچ نہیں سکتی اور نہ ہم اسے برداشت کر سکتے ہیں، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اللہ انہیں یہ طاقت نصیب فرما دیتے ہیں، وہ فرشتوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور فرشتوں کی باتوں کو بھی سن لیتے ہیں۔ اور وہ فرشتے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ رب کے حضور 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو حضور کی امت کے روزے داروں کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں۔ پھر اللہ کا کرم دیکھیے، روزہ رکھنے کی وجہ سے معدہ جب خالی ہوتا ہے شام کو، تو اس معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے ایک منہ کے اندر بدبو سی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے تم تو اس کو بدبو کہتے ہو، مجھ سے پوچھو میں اسے کستوری سے بھی زیادہ محبوب سمجھتا ہوں۔ کس کی؟ اپنا ہی گناہگار بندہ ہے، باغی بندہ ہے، لیکن رمضان میں رب کے حضور آ گیا اور اس نے روزے رکھنے شروع کر دیے، تو رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا کہ لوگوں اس کے منہ کو بدبو نہ کہو، یہ تو کستوری سے بھی زیادہ مجھے عزیز اور محبوب ہے۔ اس لیے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، اور روزے کی کیا زکوٰۃ ہے؟ فرمایا انسانی جسم کی زکوٰۃ اللہ نے روزہ رکھ دیا۔ وہ بندہ، اور روزے رکھنے میں بڑی حکمتیں ہیں۔ حکمتیں یہ ہیں، پہلے مجھے اور آپ کو اللہ کی نعمتوں کا اتنا استحضار نہیں تھا، اللہ پریکٹیکل کرواتا ہے کہ تو صبح سے شام تک دسترخوانوں پہ کھاتا ہے، اور پھر تیرے نوکر وہ اٹھا کے گند والے ڈرم میں ڈال دیتے ہیں، حالانکہ وہ غریبوں کے کام آ سکتا تھا۔ آج دیکھ تو جو کہتا ہے مجھے بڑی بھوک لگی ہے، اللہ نے بندے کو بھوکا رکھ کے احساس دلوایا، یہ روٹی جو اللہ ہمیں کھلاتا ہے اس میں اللہ کی کتنی کرم نوازی ہے۔ اللہ پانی، دیکھیں یہ پانی جیسی نعمت، سارا سال ہم پانی پیتے ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا پانی کی قدر کا، لیکن افطاری کے ٹائم اللہ کریم جو ہے وہ بندے کو کہتے ہیں دیکھ تو صحیح، اب تو پانی کے جگ بنا کے بیٹھا ہے، یہ جناب والا شکنجوی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، پینے 2 گلاس ہیں، بنائے 3 جگ ہوئے ہیں، بڑی پیاس لگی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے کیوں؟ آج پانی کی قدر آئی ہے یا نہیں؟ سارا سال میرے چشمے تیرے لیے بہتے رہے ہیں، کبھی تیری زبان سے نہیں نکلا، مولا تیرا شکر ہے۔ اس لیے تو حضور نے فرمایا کھانا پینا کھاؤ، اللہ کو یاد کرو، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اے اللہ تو نے ہمیں کھلایا، تو نے ہمیں پلایا، تیری بڑی کرم نوازیاں ہیں، تو اگر نہ دیتا تو ہمیں کون دیتا۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ دیکھیے ایک انسان کو بھوک ہے، پیاس ہے، اللہ اسے صبر کرنا سکھاتے ہیں، برداشت کرنا۔ کس کے لیے برداشت کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے، کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں یہ بھوک بھی برداشت کر رہا ہوں، اور بھوکے رکھ کر اللہ نے بھوکے کی طرف متوجہ کیا ہے، پیاسا رکھ کے پیاسے کی طرف متوجہ کیا ہے۔
تیرے دسترخوان پر تو میں نے رنگ رنگ کے کھانے چن دیے ہیں، دیکھ تو صحیح، یہ چاٹ بھی پڑی ہے، یہ چنا چاٹ بھی پڑی ہے، یہ فروٹ چاٹ بھی پڑا ہے، یہ پکوڑے بھی پڑے ہیں، یہ سموسے بھی پڑے ہیں، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن سوچا ہے تو نے کہ کچھ میں اٹھا کر، میرے پڑوس میں کچھ غریب لوگ بھی رہتے ہیں، میں جا کے اپنی اس افطاری میں انہیں شریک کر لوں؟ یا اللہ اگر میں اپنی افطاری میں انہیں شریک کر لوں گا مجھے کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے ہیں تیری گردن کو جہنم سے آزاد کر دوں گا، تیری گردن کو جہنم سے آزاد کر دوں گا۔ حتیٰ کہ غریب آدمی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے کھلانے کے لیے، وہ ٹھنڈا پانی کے گلاس بھی کسی کو پلا دیتا ہے نا، تو اللہ فرماتا ہے اس غریب کی بخشش کا بھی وہ میں نے بہانہ بنا دیا ہے کہ اس نے میرے بندے کو روزہ افطار کروایا ہے تو میں اس کی بخشش کے فیصلے فرما دیتا ہوں۔ اس لیے بھائیو، یہ رمضان کا مہینہ گزارنے کا مہینہ نہیں ہے، اس کو قیمتی بنانا ہے۔ 3 کام رمضان میں حضور کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلا کام، کلمہ طیبہ کا زیادہ ورد کرو، چلتے پھرتے، قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ جو سارا سال قرآن نہیں پڑھتے، اب حیا شرم کرو اور قرآن کھولو۔ یہ قرآن مردوں کے لیے اللہ نے نہیں بنایا، جس کی جان نہ نکل رہی ہو سورہ یاسین اس کے لیے نہیں اتاری۔ اللہ فرماتا ہے سورہ یاسین کے فوائد تو سمجھتے ہو؟ جو آدمی صبح کو سورہ یاسین پڑھتا ہے، اللہ فرماتا ہے شام تک میرے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ 10 قرآن مجید کا اس کو ثواب ملتا ہے جو 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھتا ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم صرف روپے اور ڈالروں کو سمجھتے ہیں کہ خزانہ ہے۔ یہ تو سارے کھوٹے ہو جائیں گے جب تیری روح قفس انصری سے پرواز کر جائے گی، اور یہ قرآن والے خزانے تیرے ساتھ قبر کے اندر بھی جائیں گے۔ قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرو، صبح بھی کرو، دوپہر کو بھی کرو، شام کو بھی کرو، دکان میں بھی کرو، فیکٹری میں بھی کرو، گھر میں بھی کرو، یہ کام۔ دوسری چیز، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر، تلاوت، جنت کا سوال۔ یا اللہ ہمیں جنت نصیب فرما دے، یا اللہ تو نے تو جنت ہمارے لیے بنائی ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے جنت اتنی وسیع ہے کہ فرمایا جب سارے لوگ جو جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے نا، اس کے باوجود جنت خالی پڑی ہوگی۔ یا اللہ جو اتنی بڑی وسیع آپ نے جنت بنائی ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، تیرے محبوب کے امتی ہیں، یا اللہ ہمیں جنت نصیب فرما اور پناہ مانگے جہنم سے، اے اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرما۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ روزے دار کی ایک نہ ایک دعا دن میں ضرور قبول فرماتے ہیں۔ دعا کے لیے توجہ ہونی چاہیے، یہ نہیں بھاگتے چلتے پھرتے دعا مانگی جا رہی ہے، اس طرح تو نہیں ہے، پوری توجہ ہو اللہ کے سامنے۔ اور دیکھیے رمضان کا ایک تحفہ اور بھی ہے کہ سارا سال ہم تہجد کی نماز سے محروم ہوتے ہیں، قسمت والے تہجد پڑھتے ہیں، لیکن رمضان مبارک میں کوئی 2:30 بجے اٹھ رہا ہے، کوئی 3 بجے اٹھ رہا ہے، کوئی 3:30 بجے اٹھ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سحری بعد میں کر لے، 4 رکعت پڑھ کے ٹوکن میرے پاس جمع کروا دے، میں تیرے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کرتا چلے جاؤں۔ ہر آدمی تہجد پڑھ سکتا ہے اور پڑھے۔ اگر سحری کا وقت تھوڑا ہے پہلے سحری کر لو، پھر بھی انشاءاللہ ٹائم بچ جائے گا، 10 منٹ آپ کو مل جائیں گے، 5 منٹ مل جائیں گے، اس کے اندر 2 رکعتیں پڑھ کے تہجد کی نماز پڑھو۔ یہ تہجد قبر کا نور میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور دوسرا دعا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نہ ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ سحری کا وقت، افطاری کا وقت، عصر سے مغرب کا وقت، یہ بڑا قیمتی وقت ہے، اور رب العالمین اس وقت پورے بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اللہ نے بندے کو صبر سکھلایا روزے کے اندر، اور وہ کیا ہے، دسترخوان پہ سب کچھ چنا ہوا ہے، لیکن وہ دیکھتا ہے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ اگر بہت ہی بھوک لگی ہوئی ہو، بعض دفعہ بندہ کچھ چیز اٹھاتا ہے، اٹھا کے پھر رکھتا ہے، ہاں ابھی 10 منٹ پڑے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں یہ ریہرسل جو کرا رہا ہوں نا، یہ صبر کی تلقین کر رہا ہوں، اور جتنا تو صبر کر رہا ہے میں اتنا خوش ہو رہا ہوں، اور تیری بخشش کے فیصلے کر رہا ہوں، اور میں فرشتوں کو کہتا ہوں اس انسان کے بارے میں تم کہتے تھے یہ خون ریزی کرے گا، دیکھ تو صحیح کس نے اس کو روکا کہ گھر میں جا کے بند کمرے میں پانی نہ پی لے،
کوئی روکنے والا نہیں تھا، اس نے میرے لیے روزہ رکھا ہے اور تم گواہ رہو میں نے اپنے محبوب کے امتی روزے داروں کی بخشش کا فیصلہ فرما دیا۔ اب چند مسائل رمضان شریف کے سمجھ لیجئے۔ رمضان مبارک میں انسان کو غسل کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو اگر غسل کی صبح ضرورت پڑ جائے، سحری کے ٹائم اگر تھوڑا ہو تو آپ استنجا کر کے کلی وغیرہ کر کے ہاتھ دھو کے سحری کر لیں، سحری کرنے کے بعد آرام سے غسل کر لیں، اور اگر پہلے زیادہ ٹائم موجود ہے تو پہلے غسل کر لیں پھر سحری کر لیں۔ اسی طرح دن میں اگر کسی انسان کو احتلام ہو جاتا ہے، انسان ہے، ہر انسان کے ساتھ اللہ نے یہ چیزیں رکھی ہیں، اب اس احتلام کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، روزہ اسی طرح برقرار ہے، غسل آپ نے کرنا ہے۔ لیکن رمضان میں غسل ضروری کے لیے دن میں غرغرے نہیں کرنے کہ آپ گلے میں پانی کریں، یہ کوئی ضرورت نہیں، صرف اچھی طرح منہ دھو لیں، ہاتھ اچھی طرح پورے منہ کے اندر پانی چلا جائے، بس یہ آپ کو غرغرے کی ضرورت نہیں، آپ کا غسل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے رمضان میں آپ بیمار ہو گئے ہیں، تکلیف ہو گئی، ڈاکٹر کے پاس آپ جا سکتے ہیں، انجیکشن کسی قسم کا بھی ہو، گوشت والا ہو یا رگ والا ہو، دونوں روزے کی حالت میں لگ سکتے ہیں۔ شوگر والے لوگ شوگر ٹیسٹ کرنے کے لیے روزے کی حالت میں اگر وہ خون نکالتے ہیں، روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ روزے میں اگر کوئی انسان کی جان بچانے کے لیے خون دینے کی ضرورت پڑ جائے اور آپ کا وجود برداشت کر سکتا ہے تو خون کی بوتل دے کر کسی کی زندگی بچانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر آپ کو خون کی ضرورت پڑ گئی ہے کہ ڈاکٹر کے فوری طور پر اس کو خون کی ضرورت ہے اور آپ کو وہ ڈرپ لگا دیتے ہیں خون کی، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ناک اور کان کے اندر دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جن لوگوں کو سانس کی بیماری ہے، وہ جو پمپ ہوتا ہے استعمال کرنے والا، وہ استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ دوائی کے ذرات اندر جاتے ہیں تو افاقہ ہوتا ہے، صرف ہوا تو نہیں ہوتی ہے۔ ہاں روزے دار کو سانس کی تکلیف ہو گئی ہے، وہ انجیکشن لگوا سکتا ہے، انجیکشن متبادل ہے، اس کے بعد طبیعت سنبھل جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو مسائل سمجھیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔